یار غار ابو بکر صدیق اپنے آقا سے کہتے ہیں آقا غار میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پہلے آپ کا غلام ابو بکر جائے گا، اگر وہاں پہ کوئی زہریلی چیز ہو آقا وہ مجھے کاٹ جائے، آپ بچ جاؤ۔ ارے جو اپنے رسول کو کندھے پہ بٹھا کر پہاڑ پہ چڑھا، اس سے پہلے غار میں داخل ہوا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا، اپنے پاؤں کی ایڑی کو ایک سوراخ میں ڈالا، اپنی گود میں محمد کو سلایا، کفار پہنچے، کفار کے قدموں پہ نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار پہنچ گئے، آقا مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے، یہ کفار اگر اپنے قدموں پہ نظر دوڑائیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جاؤ ایران والوں کو یہ آیت سناؤ، ابو بکر کو گالی دینے والوں کو یہ آیت سناؤ، محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ان دلوں کے کالوں کا تو عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ جیسے محمد کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اٹھا کر غار میں پہنچا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، سراقہ کے پیچھے آنے پہ رو رہا ہے، کہتا ہے آقا صرف 2 نیزوں کا فاصلہ بچا ہے، آقا میں اپنی جان پہ نہیں روتا، یہ سراقہ پہنچ گیا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، میں آپ کی جان پہ روتا ہوں۔ جو اپنی جان کو دکھوں میں ڈال کر ہجرت کے سفر میں رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا اس کو عید میلاد کی مٹھائی کھاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی؟ کیا عید میلاد کا جلوس نکالنا بلال کے لیے مشکل تھا؟ جو بلال ریت تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا، سینے پہ پتھر رکھے ہوئے، زبان توحید کا ترانہ گا رہی ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، کافر مار رہے ہیں، بلال کی زبان سے توحید کا ترانہ جدا نہیں ہوتا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے بلال توحید کے ترانے کو اونچا نہ گا، کفار غصے میں آ کے اور ظلم کرتے ہیں تو دل میں کہتا رہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم بلال کے جذبات کو زبان دی جائے تو کہنا پڑے گا اللہ کی قسم یہ مکہ کے مشرک میرے جسم اور روح کا رشتہ توڑ دے یہ کر سکتے ہیں، زبان سے رب کے نام کے ترانہ جدا نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو یہ بدعات نظر نہیں آتی تھی؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ بدعتیں جو آج گھڑ کر اسلام کے نام پہ ویلڈ کر دی گئی یہ کوئی اسلامی طریقہ اور اسلامی شعار ہوتا تو کیا صحابہ اس سے غافل رہتے؟ مولوی اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اجی تمہیں کیا پتا، سامنے قرآن رکھ کے سورت یاسین پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے، سورت ملک پڑھ لی جائے کیا حرج ہے، اور اگر کھانے میں گوشت ہو صورتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اگر کھانے میں مسور کی دال ہو تو قل اللہ پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے سلسلے، یہ ختم کے سلسلے، یہ اصالے ثواب کے سلسلے، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، ارے جن صحابہ نے محمد کریم کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، اگر یہ دین ہوتا وہ اس سے دور رہتے۔ یاد کر لیجئے بدعتی سے اللہ عز و جل توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بدعت کی دعوت دینے والا قیامت کے دن کس حال میں اٹھے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، اپنے سارے گناہ تو ان کے سر پہ ہوں گے، ان کے مریدوں کے گناہ، ان کی تقریریں سن کر، کیوں ٹیلی ویژن پر ان کے شرکیہ پروگرام دیکھ کر، یا غوث المدد کے ترانے دیکھ کر، پکارو یا رسول اللہ کی صدائیں سن کے، جو ان کے راستے پہ چلے گا، جو ان کے طریقے پہ چلے گا، جو ان کی بدعات میں شامل ہوگا، ان کا سارا گناہ انہی مولویوں کی سر پہ ہوگا۔ اس لیے یاد کر لیجئے یہ منبر جہاں پہ میں کھڑا ہوں بڑا خطرناک ہے،
یہاں کھڑے ہو کر اگر اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ کی سچی سنت کو عام کیا جائے تو یہ انسان کو جنت کے بلند مقامات پہ پہنچا دیتا ہے. اور اگر یہاں کھڑے ہو کر حق سے روکا جائے، حق کی دعوت نہ دی جائے، اپنے پیٹ کو پالا جائے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا جائے کہ تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، 10 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، وہ جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کے حصے کی ساری نمازیں پڑھ دوں گا، اگر تو مجھے 10,000 روپے دے دے میں ادا کر دوں گا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے. وہ غریب آدمی بے علم مزدور جاہل اس کی جیب میں پیسے بھر دیتا ہے اور یہ گھر جا کے اس کے حصے کی ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا. تو یاد کرو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کے اپنے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سارے مریدوں کے گناہ بھی اسی کے سر پہ ہوں گے. یہ خوارج کا راستہ ہے. دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنا، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے دین اسلام کے راستوں اور طریقوں کو بدلنا. اسی لیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ خارجیوں کو، خوارج کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو، اور اگر میں ان کو پاؤں میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا. عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں جو تم ان سے دشمنی رکھو اور وہ تم سے دشمنی رکھیں، تم ان پہ لعنتیں کرو اور وہ تم پہ لعنتیں کریں. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پھر ہم ایسے حکمرانوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کے پیچھے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں ان کی اتباع کرتے رہو. اور سن لو، جس پہ کوئی حکمران مقرر ہو اور وہ دیکھے کہ حکمران اللہ کی معصیت کے باعث کام کر رہا ہے، وہ اس کے معصیت کو یہ کام دیکھ کر اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے. کیا مراد؟ جب تک حکمران موحد رہے، مشرک نہ ہو، جب تک حکمران کفر بواہ نہ کر لے، شرک اکبر نہ کرے اور نماز کے نظام کو قائم اور دائم رکھے، اس وقت تک اس حکمران کے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا. اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتا ہے کہ میں نمازی نہیں ہوں لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں، جو کہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا، یہ زانی کو سزا دینا، سنسار کرنا، رجم کرنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. مسلمان حکمران جب تک اللہ کی توحید پہ قائم رہے، شرک کو صاف کرتا رہے، دھرتی کو توحید کے لیے پاک رکھے اور نماز کا نظام قائم رکھے، اس وقت تک اس سے ہاتھ نہیں کھینچنا. اور جب شرک عام ہو اور وہ شرک کا دائی ہو، وہ شرک کی دعوت دینے والا ہو، وہ قبروں پہ قبے بنانے والا ہو، وہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، چادریں چڑھانے والا ہو، پھر مشرک کی تباہ کی اجازت قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی. حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے صدقہ کیا، لوگوں کے سامنے صدقہ دیا، اس کو دیکھ کر سارے لوگ اٹھے، انہوں نے بھی صدقہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی غلط بات عام کی، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا. اور قیامت تک جو لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں ملوث ہوتے رہے وہ سارا گناہ اسی کے سر پہ آئے گا. عید میلاد النبی کا یہ جشن نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ، صحابہ اور تابعین کے دور میں تھا. 600 سال تک امت اسلامیہ کے ادوار اس بدعت سے خالی تھے. 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر نے، ملک اربل کے بادشاہ نے اس بدعت کا آغاز کیا. اب جب تک یہ ہوتی رہے گی اس کا گناہ بھی اور سارے جہان کا گناہ اسی کے سر پہ پڑتا رہے گا. حضرت ایوب نے فرمایا ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جو غلط رائے رکھتا تھا، جو بدعت کے عقیدے پر تھا، پھر وہ اس رائے کو ترک کر دیتا ہے تو میں جا کر محمد بن سیرین کو بتاتا ہوں کہ